عبدالستار ایدی مرحوم سے ایک انٹرویو میں سوال کیا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشوں کی تدفین کی، کبھی کسی لاش کی بگڑی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا ہو؟ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے ہوئے بوڑھے کی تھی، مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندنی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی، دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کلف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ ایدی صاحب پھر کچھ سوچتے ہوئے بولے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنے نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہیں۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا کہ اس نے کراچی کی ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی ہمیں ملی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کرنا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتے ہوئے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ ایدی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا، جیسے وہ بازو اٹھا کے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ ایدی صاحب کہ ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی میں خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر تھا اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نخرے نہ اٹھائے ہوں گے، مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہیں تھا۔ اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے ہوئے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے کہ اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔